دوسری بات یہ دریافت فرمائی ہے کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، چاہے ذہن بن چکا ہو کہ کس کو ڈالنا ہے۔ بہت ادب سے گزارش ہے کہ اس ووٹ ڈالنے کی آخر مصیبت ہی کیا پڑی، سوچنا چاہیے ہمارے اس ووٹ کا فائدہ کیا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں، صرف عقلاً بات کرتے ہیں کہ ہمارے اس ووٹ کی وقعت ہی کیا ہے۔ قوت مقتدرہ اور جنہوں نے حکمران بنانے اور ہٹانے ہیں وہ کچھ اور قوتیں، حتیٰ کہ سیاستدان جب تک ان کے پاس حکومت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طاقت کو تسلیم نہیں کریں گے اور جمہوریت آزاد ہے، اور جب انہیں آفر ملتی ہے یا مجبور کیا جاتا ہے تو پھر وہ اسی نظام کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ کبھی آزاد جمہوریت آئے اس ملک میں، فرض کر لیجئے، اور صرف فیئر الیکشن کے ذریعے کوئی حکومت آنے کا کوئی امکان ہو تو پھر بات کریں گے کہ ووٹ کی کیا شرعی حیثیت۔ اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی۔ جو معزز محترم قوتیں انہیں لاتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بڑے دانا اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں، کاش وہ اتنا کر لیتے کہ اپنے دائرہ اثر کو بڑھا کر ملک کے لیے اچھے حکمران متعین کر دیتے، اور یہ جتنا سینیٹ اور اسمبلی اور یہ ڈرامہ اور یہ جاہلوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، ان کی زبان اور ان کی اخلاقیات دیکھیے، صرف 3 چیزوں پہ غور کیجئے کہ ان کے اخلاقیات کیسے ہیں، اور اخلاقیات میں بھی جھوٹ اور سچ کے پیمانے پہ یہ کتنا پورا اترتے ہیں، اور تیسری چیز ان میں پڑھے لکھے کتنے۔ کیا ان تینوں چیزوں کے بعد ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ملتا ہے جسے آدمی کہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے؟ تو جو قوتیں ان اقتدار میں لاتی ہیں وہ قوتیں اس ملک کی وفاداری، مسلمانوں کی خیرخواہی اور اسی طرح آئندہ آنے والی نسلوں پر احسان کرتے ہوئے اگر وہ کچھ ایسے لوگوں کو حکومت کے لیے منتخب فرما دیں جو پڑھے لکھے ہوں اور جھوٹ نہ بولتے ہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ظلم بھی کرتے ہیں، اور دونوں پہ اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی لعنت پھٹکار پڑے ظالموں پہ اور اس کی پھٹکار پڑے جھوٹوں پہ۔ پچھلے 70 سال سے کہیں ہم اس لعنت کے شکار تو نہیں ہیں، یہ بھی سوچ لینا چاہیے۔ اور پھر اس ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ ہمارے بڑے حضرات نے تحریر فرما دیا تو ہم بھی آنکھیں بند کر کے اس پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں اب جا کر ووٹ کی حیثیت کا احساس ہوتا ہے کہ عقلاً اگر آپ سوچیں تو ایک آدمی جو ریڑھی لگاتا ہے، مزدور ہے، ایک آدمی جو گاؤں کے نمبردار کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے شناختی کارڈ پہ ووٹ بھی لگ جاتا ہے، بن جاتا ہے، مہر بھی لگ جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے، اور ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ جس نے کی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، کیا ان دونوں کی رائے کا وزن برابر ہونا چاہیے؟ یہ سب باتیں ہمارے اپنے سوچنے کی۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، تعلق ہے، مسلمانوں کی گویا ایک عزت کا نشان ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ووٹ کے مسئلے پہ پہنچ کے ہم بالکل اگنور کر دیں کہ ایک آدمی جو سارا سال گدھا گاڑی چلاتا رہتا ہے وہ، اور ایک ٹیچر جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پورے سیاہ سے اپنے بال سفید کر لیتا ہے، ان دونوں کی رائے بھی برابر ہے۔ اور پھر نوجوان نسل کے زیادہ ہو جانے سے، آبادی کے تناسب میں ان کے بڑھ جانے سے، وہ جو جذباتیت اور جو عدم تعلیم اور نہ پڑھنا اور کالج اور اسکول کے لیول پہ ایموشنل پالیٹکس، جذباتی سیاست، کچھ پتہ نہیں ہوتا انہیں، ایک پیراگراف جو صحیح نہیں لکھ سکتے، یہ تعلیم یافتہ ماشاء اللہ ان کا اور اس آدمی کا ووٹ برابر ہے
جو کسی میڈیکل کالج کا پرنسپل ہے، جو کسی یونیورسٹی میں محترم اور معزز ٹیچر مانا جاتا ہے، ایک آدمی محنت کر کے عمر گزار کے وہ جنرل بنتا ہے، ایک آدمی محنت کر کے ایک بوڑھا سفید بالوں کا ڈاکٹر بنتا ہے، ایک آدمی پوری طرح محنت کر کے مفتی اور مفتی سے بھی بڑی علم کی وسعت کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ سب لوگ اس آدمی کے بالکل برابر ہیں اپنی رائے کی حیثیت میں، جس آدمی نے نہ پڑھا ہے، نہ اسے سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے، اور نہ ہی اس انسان کے اخلاقیات اچھے ہیں۔ یہ ان سب کے ووٹ برابر۔ شرعاً اگر آپ پھر بھی اس کے قائل ہیں کہ ووٹ دینا ہی ہے تو اس سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، اگرچہ ذہن بنا ہوا ہو، کیونکہ استخارے کی دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکات ہیں کہ آدمی کبھی کبھی اپنی رائے تبدیل کرنے پہ خود ہی مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ووٹ دینا ٹھیک ہے اور اس کے ووٹ سے کوئی اثر پڑتا ہے تو استخارہ کرنا بہرحال اچھی بات۔